أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 96 تک 3 آیات ترجمات پر مشتمل ہے. ان آیات ترجمات میں اللہ رب العزت نے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف، عمرہ یا حج کرنے والوں کے لیے راستے میں جاتے ہوئے جانوروں کو شکار کرنے کی ممانعت کے احکامات جاری فرمائے ہیں. شان نزول ان آیات ترجمات کا یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ کفار مکہ عمرہ سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، جہاں صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ ہوا. اس مقام پر یہ آیات طیبات نازل ہوئی اور ان آیات میں حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں جانوروں کی شکار پر پابندی لگا دی گئی، اور اس میں بھی در حقیقت مسلمانوں کی آزمائش ہے کہ ہمارے لیے نکلے ہیں تو ہماری بات کہاں تک مانتے ہیں. اب اس وقت تو ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، روڈیں بن چکی ہیں، راستوں سے جنگلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن جس وقت یہ آیات طیبات نازل ہو رہی تھی اس وقت کی یہ صورتحال تھی کہ راستے میں جنگل، ویرانے، پیدل یا جانوروں پہ سفر اور پھر کھانے پینے کی ضرورتیں اس لحاظ سے موجود تھیں، تو پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب تم حالت حرام میں آگے ہو، اب تمہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. شکار پہ پابندی ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ، پہنچ سکتے ہیں جس تک، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ، من یخافہ بالغیب، اس کی جو ڈرتا ہے اس سے، یعنی جو غیب میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں. من یخافہ، جو ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھی، غیب میں. فمن اعتدی، پس جو حد سے بڑھے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جو تنبیہ کر دی گئی ہے، حکم آگے ہے، اس کے بعد جو زیادتی کرے گا، حد سے بڑھے گا، اس حکم پہ عمل نہیں کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا، نہ مارو، الصید، شکار کو، وانتم حرم، جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو. ومن قاتلہ منکم، اور جو قتل کرے گا تم میں سے شکار کو، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کی جزا یہ ہے، مثل ما قاتل من النعم، اسی قسم کا جانور جو اس نے قتل کیا. یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، 2 معتبر آدمی تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبہ، اس حال میں کہ یہ قربانی، یعنی جو فیصلہ ہوا کہ اس جانور کے بدلے اس طرح کا جانور ہو، تو اب اس جانور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جانور کہاں ذبح کیا جائے. ہدین، یہ قربانی، بالغ الکعبہ، کعبہ میں پہنچنے والی ہو، او کفارتن، یا کفارہ ادا کرے، وہ طعام مسکینہ، چند مسکینوں کا کھانا، یا کفارے میں وہ ادا کرے چند مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیام، روزے رکھے، لیذوقا، تاکہ وہ چکھے،
وبال امرہ، اپنے کام کی سزا، عفا اللہ عما سلف، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا، ومن عاد، اور جو اب پھر گیا، فینتقم اللہ، تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ منہ، اس سے، واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم، حلال کیا ہے اس نے تمہارے لیے، سید البحر، دریائے شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، فائدہ اٹھاؤ تم، وللسیارہ، اور دوسرے قافلے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، وحرم علیکم، اور حرام کیا ہے تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے بات ہے آزمائش کی، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تو اس وقت یہ بڑی آزمائش تھی، اور آئندہ بھی کسی موقع پہ جب ماحول بدلے، حالات تبدیل ہوں، تو دوبارہ اس قسم کی صورتحال بنے، یا جو مقامی لوگ پیدل سفر کرنے والے ہیں گرد و نواح سے، تو ان کے لیے آج بھی یہ آزمائش یقیناً موجود ہے۔ تو یہ ایک آزمائش کا ذکر ہے کہ شکار پر پابندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آزمائش ڈالے گا، کہ وہ دیکھے کہ کون ہے جو غیب میں بن دیکھے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے، تنالہ ایدیکم، پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے۔ اب کیونکہ اس وقت شکار پکڑ کے کیا جاتا تھا یا نیزہ اور تیر مار کے، تو اب جو بھی چیزیں جن سے شکار کیا جا سکتا ہے، اس سے مراد وہ سب چیزیں ہوں گی، اس کے تحت شامل ہوں گی، مثلا رسیاں، جال، تیر، بندوق، شکاری کتے وغیرہ، یعنی کوئی بھی شکار کا جو ذریعہ ہے وہ سب اس کے تحت شامل ہوں گے، جس تک پہنچ سکتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھی، غیب میں۔ اب دینی احکامات میں، عقائد میں یہ چیز تو پیش نظر ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں تب بھی ان پہ عمل کرنا ہے، لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تب بھی ان پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ان پہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، تو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو شخص حد سے بڑھے گا اس کے بعد، یعنی جو تنبیہ کرتی کہ یہ حکم آگے لیکن اس کے بعد بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ آ گئی ہے آزمائش جس کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم نہ مارو شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم حرام باندھے ہوئے ہو۔ جب بندے نے حرام باندھ لیا تو اب اس کے بعد وہ کسی بھی، یعنی حالت حرم میں چلا گیا ہے، تو اب کسی بھی حرام باندھنے کے بعد وہ کسی بھی جانور کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس نے کوئی پہلے سے جانور اپنے ساتھ رکھا ہے انہوں نے کھانا کھانے کے لیے، تو اسے وہ ذبح کر سکتے ہیں، باقی کسی جانور کو جو عام موجود جانور ہیں ویرانے میں، جنگل میں، انہیں وہ شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ کوئی شکار کرنے والا ہو تو اس کی معاونت کر سکتے ہیں، نہ اس کی معاونت کر سکتے ہیں، چاہے اشارے کے ساتھ ہو یا کسی بھی طریقے کے ساتھ ہو۔ اگر احرام باندھا ہوا آدمی کو جانور کو شکار کر لے تو وہ جانور کھانا اس کے لیے بھی حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور آ گیا جس کا شکار احرام باندھے ہوئے آدمی نے نہیں کیا، کسی دوسرے نے کیا، اور اس نے شکار کر کے احرام باندھے ہوئے آدمی کو کھانے کے لیے پیش کیا ہے، تو یہ کھا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں احرام کی حالت میں بھی قتل کرنا، مارنا جائز ہے، یہ موذی جانور ہیں۔ سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 2890 ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس فواسق، 5 جانور برے ہیں، یقتلن فی الحل والحرم،
انہیں حل و حرم میں مار دیا جاتا ہے۔ الحدات چیل، والغراب کوا، والفارت بچھو، والعقرب چوہا، والکلب العقور پاگل کتا۔ ان کے علاوہ بھی کوئی موذی جانور، چرند پرند جو نقصان پہنچا رہا ہو اور جس کے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو، اسے مارنا جائز ہے۔ اب یہ پابندی آ گئی ہے، اب اس کے بعد ہے کہ ایک آدمی قتل کر دے، وہ قرآن پاک میں دوسری طرف الفاظ ہیں متعمدن، جان بوجھ کر جو شکار کرے۔ لیکن فقہاء کے مطابق یہ قید اضافی ہے، اگر کوئی غلطی سے بھی شکار کر دے، ائمہ اربعہ کا اس پر کے نزدیک یہ ہے کہ بھول کر بھی اس سے شکار ہو جائے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہے۔ ومن قتلہ، جو قتل کرے شکار کو، منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا۔ یحکم به ذوات عدل منکم، فیصلہ کریں اس کا دو معتبر آدمی تم میں سے۔ ایک آدمی نے شکار کر لیا، جانور کو قتل کر لیا، اب اس کی پہلی جزا یہ ہے کہ وہ دو فیصلہ کرنے والے آدمی عادل، جو اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں، جن کی دیانتداری لوگوں کے سامنے واضح ہے، وہ فیصلہ کریں کہ یہ جانور جو جس کا شکار کیا گیا، اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، اور اتنی قیمت کا پھر وہ جتنی قیمت بنائیں وہ فیصلہ کریں، اتنی قیمت کا کوئی جانور، حلال جانور خریدا جائے، حد یم بالغ الکعبہ، اس حالت میں کہ وہ قربانی خانہ کعبے میں پہنچنے والی ہے، یعنی اسے خرید کے خانہ کعبے میں پہنچایا جائے اور وہاں پہ جا کے اسے ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ اب جس کا خانہ کعبے میں جا کے گوشت تقسیم کیا گیا ہے، اگر اس کا ذبح تو اسے حدود حرم میں کرنا ہے، لیکن اس کا گوشت باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ موقف ہے۔ پہلی جزا تو یہ ہوگی۔ دوسرا، او کفارۃ طعام مسکین، یا کفارہ ادا کرے، وہ کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ طعام مسکین، وہ چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی جتنے اس جانور کے پیسے طے ہوئے، اس سے جتنا کھانا جو ہے نا وہ بن سکتا ہے، وہ مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے، یہ تیسری صورت ہے۔ اب یہ روزے اس کے برابر کیسے ہوں گے؟ اس حوالے سے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ وہ جتنے پیسے بنے یا جتنا کھانا بنا ہے، وہ صدقہ فطر میں جتنا کھانا دیا جاتا ہے، جتنا غلہ دیا جاتا ہے، اس حساب سے وہ کتنے مسکینوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ 10 میں ہو سکتا ہے، 15 میں ہو سکتا ہے، 20 میں ہو سکتا ہے، صدقہ فطر کی مقدار، تو جتنے مسکینوں میں وہ تقسیم ہو سکتا ہے ان کے برابر بندہ روزے رکھ لے۔ تو یہ تیسری صورت ہے اس کفارے کی۔ پھر آگے فرمایا لیذوق وبال امری، تاکہ وہ چکھے اپنے کام کی سزا، یعنی جو کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کیا، تو اب اس کا سزا بھی لے۔ اف اللہ عما سلف، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو پہلے گزر چکا، پہلے جو تم حالت حرام میں جانوروں کا شکار کرتے رہے، اسے اللہ رب العزت نے تمہیں معاف فرما دیا۔ ومن عاد، جو پھر گیا، یعنی آئندہ جس نے یہ عمل کیا، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ دینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا ہے اس نے تمہارے لیے دریائی شکار، یعنی جو دریا کی چیزیں ہیں، اب یہ ان کی حلت کا حکم آ رہا ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، فائدہ اٹھاؤ تم اس سے، وللسیارہ، اور دوسرے قافلے، یعنی تم بھی دریا کا شکار کر سکتے ہو، دوسرے قافلے بھی دریا کا شکار کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دریا کا شکار ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ دریا اور پانی کی کون سی چیز، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک دریا کی اور پانی کی صرف مچھلی حلال ہے۔ ان جو اس آیت طیبہ کی تفسیر بیان کی ہے، ان کا جو اجتہاد اور اس پہ ان کے پاس
دلیل حدیث پاک بھی ہے جو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3218 ہے. اس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احلت لنا، اس میں حدیث پاک ہے احلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی. یعنی حناف کے نزدیک صرف دریا کا جو شکار ہے اس میں سے مچھلی حلال ہے، باقی کوئی چیز حلال نہیں ہے. تو فرمایا احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا تمہارے لیے دریائے شکار. اب صید البحر سے مراد کہ وہ مچھلی احناف کے نزدیک، باقی فقہا کے نزدیک اور بھی چیزیں اس میں سے حلال ہیں. وطعمہ، اس کا کھانا متاع لکم وللسیارہ، فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرے قافلے سے. وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار. یعنی یہ حالت حرام کی بات ہو رہی ہے کہ حالت حرام میں خشکی کا شکار. خشکی کے شکار سے مراد کہ وہ جانور جو زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں. ما دمتم حرما، جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ احرام باندھے ہوئے شکار کے متعلق اہم احکامات آ گئے ہیں جن میں لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے اور ان پہ عمل پیدا ہونا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا